اسی عہد کے ساتھ خدا یہ چاہتا ہے کہ عہد عبد اور معبود نے جو عہد باندھا ہے، عبد اسی عہد کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ کربلا نام ہے اسی عہد کے وفا کا، کربلا نام ہے حق کی سربلندی کا، کربلا نام ہے کلمہ حق کو بلند کرنے کا، کربلا نام ہے پستیوں کو پاؤں کے نیچے روک دینے کا، اور کربلا نام ہے خدا کے لیے اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا رشتہ دار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا۔ یہ کربلا سے درس ملتا ہے احباب اعزاء۔ آج 9 محرم ہے اور کچھ ہی دیر بعد صبح عاشورہ جائے گی۔ حسین ابن علی کے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہیں۔ کوئی بچہ کہہ رہا ہے چچا پانی، کوئی کہہ رہا بھیا پانی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آوازیں کب تک رہی؟ علامہ علی نقی ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت عباس گھوڑے کی زین سے نہیں گرے تھے، خیام حسینی میں العطش العطش کی آوازیں آتی رہی، لیکن جیسے عباس گھوڑے کی زین سے گرے، کسی بچے نے پھر اس کے بعد پانی نہیں مانگا۔ کہا یہ پیاس بجھی کب؟ کہا نہیں بجھی تو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو راہ کوفہ اور راہ کربلا میں، راہ شام میں بھی سکینہ بی بی پیاسی نظر آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پانی ضرور پیے گا ارباب اعزاء، لیکن ایک مرتبہ حسین کی پیاس کو یاد کیجئے گا۔ حسین ابن علی سے اسی پیاس سے قریب ہو جائیے گا۔ سید سجاد کے سامنے جب کھانا لایا جاتا، کہا مولا کھانا کھا لیجئے۔ کہتے کیف آکلو وقد قتل ابی جوانا، میں کھانے کو کیسے کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب پانی لایا جاتا کہ فرزند رسول پانی پی لیجئے۔ کہتے کیسے، کیف اشربو وقد قتل ابی عطشانا، اس پانی کو کیسے پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ارباب اعزاء ایک چھوٹی سی روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تاریخ کہتی ہے قصاب تھا، جانور کو ذبح کیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جانور کو ذبح کیے، اس نے جانور کو لٹایا ہوا تھا، چھری ہاتھ میں تھی۔ دور سے کسی نے دیکھا سید سجاد آ رہے ہیں، ایک مرتبہ اس سے کہنے لگے یا شخص پیچھے آ جا، سید سجاد آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے جانور کو چھوڑا، چھری کو چھپایا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے بڑے سخت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ارباب اعزاء، سید سجاد پاس میں آئے، کہا اے شخص میں یہ تو نہیں کہتا، علم امامت سے جانتے تھے کہ جانور کو ذبح کرا ہے، کہ اے شخص میں یہ تو تجھے منع نہیں کرتا کہ جانور کو ذبح نہ کیا کر، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا میرے نانا کی سنت ہے، میرے نانا کی شریعت ہے۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اسے پانی پلا دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہوتے بھی جائیے، اپنی آوازوں کو بلند کرتے جائیے۔ کہ شخص میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو اس جانور کو ذبح نہ کر، بلکہ اتنا کہتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا کر۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا۔ فرزند زہرا، فرزند حسین، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ ہم آپ کے نانا کی شریعت سے آشنا ہیں۔ جیسے یہ سورہ ایک مرتبہ رک کیا مدینے کا نانا پر میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا، پانی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب اعزاء
شب عاشور ہے، حسین ابن علی ایک ایک خیمے کا چکر لگا رہے ہیں، اصحاب حسین عبادت میں مشغول ہیں، کوئی اپنی تلواریں تیز کر رہا ہے، کوئی تیروں کو گن رہا ہے، کوئی نیزے کی گنی دیکھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ حسین ابن علی کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بہن بھی ہے، زوجہ بھی ہے۔ اب پوچھیں گے نا کہ حسین کہاں پہ ہے؟ اصحاب کی خواہش یہ ہے کہ حسین ہمارے ساتھ ہو۔ چھوٹی بچی جناب سکینہ کی خواہش یہ ہے کہ آج بابا کی سینے پہ سو جاؤں۔ بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ آج میرے بھائیاں ہمارے ساتھ ہو۔ زوجہ کی خواہش یہ ہے میرا والی میرا وارث میرے ساتھ ہو تاکہ مستقبل کے متعلق مجھے بتاتا جائے۔ ہر کسی کا یہ ہے، لیکن رات جان تو کیسے حسین نے گزاری ہے؟ ایک خیمے کی طرف چکر کاٹتے جاتے ہیں۔ حسین ابن علی ایک وقت ایسا آیا جب جناب زینب کبریٰ کے خیمے کی طرف گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم، شرما کے نہ روئیے بابر، آوازوں کو بلند کیجیے، جو آج رات رونے کا حق ہے وہ ادا کیجیے۔ حسین ابن علی گئے۔ ایک راوی ہے جن کا نام ہے حلال ابن نافع، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، میں پیچھے ہو گیا۔ جیسے ہی حسین ابن علی جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، حلال ابن نافع باہر کھڑا ہو گیا۔ جب بہن اور بھائی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے حلال نے سنی۔ جناب زینب نے پوچھا بھائیا کل کیا طے پایا؟ کہا بہن کل جنگ ہوگی۔ جناب زینب نے پوچھا بھائیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ حلال ابن نافع سے رہا نہ گیا، دوڑتا ہوا گیا، اصحاب سے جا کے کہنے لگا ارے یہ کیا عبادت کر رہے ہو؟ کیوں کیا ہوا؟ کیا رسول زادی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے؟ کیا کرے؟ جس کے پاس تلواریں ہیں وہ تلواریں لے کے آئے، جس کے پاس نیزے ہیں وہ نیزے لے کے آئے، جس کے پاس انیاں ہے انی لے کے آئے۔ اصحاب حسینی آئے زینب کے خیمے کے باہر۔ عالم یہ ہے کہ تلواریں گدروں پہ رکھی ہے، کسی نے نیزے سینوں پہ رکھے ہیں، اور آپ کے کہنے لگے بی بی زینب رسول زادی علی کی بیٹی، اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو حکم دیجیے ابھی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ ساری رات حسین کے ساتھی زینب بنت علی کے خیمے کا طواف کرتے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا ارے ساتھیوں ذرا خیال رکھنا، شام غریبہ میں یہ خیمے جل نہ جائیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، روتے بھی جائیے، دعائیں مانگتے جائیے۔ جہاں کہیں نوالیہ نے علی البطول نے جلوس نکالے ہوئے ہیں، جہاں کہیں پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں عزاداران حسین ابن علی عزاداری کر رہے ہیں، روتے بھی جائیے، خیریت کی دعا بھی مانگتے جائیے۔ آئے ساتھی کا بیوی اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو حکم دیجیے ابھی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ ساری رات طواف کرتے ہیں زینب کے خیمے کا۔ جناب زینب نے سنیے گا باب اللہ، جناب زینب نے پوچھا بھیا کل کیا طے پایا ہے؟ امام حسین نے سوچا کہ اب یہ وہی وقت ہے کہ بہن کو میں بتا دوں کہ بہن کل کیا ہوگا، تاکہ بہن کو عزم دیا جا سکے۔ کہا بہن انی رأیت رسول اللہ، بہن میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے،
انہوں نے کہا ہے بیٹا حسین تو میرے پاس آ جا. کہا بہن میں نے دیکھا ہے رسول خدا کو. رسول نے فرمایا بہن کہ بیٹا تو میرے پاس آ جا. بس یہ سننا تھا. جناب زینب نے کہا بھیا یہ تو آپ اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. نہ جانے زینب نے کیسے سنا ہو. امام حسین نے چاہا کہ بہن کو کسی طریقے سے تسلی دے. تسلی بھی ایسے دی جیسے کسی کو کسی کے مرنے پہ پرسہ دیا جاتا ہے. شاید مولا نے یہ سوچا ہو کہ اصل عاشور زینب کو کوئی پرسہ نہیں دے گا, میں زینب کو خود ہی پرسہ دے دیتا ہوں. دیکھیے روتے بھی جائیے, جب کوئی مر جاتا ہے نا تو کیسے آپ کہتے ہیں اسے پرسہ کیسے دیتے ہیں اس کے گھر والوں کو. آپ کہتے ہیں کہ مولا علی اکبر کو یاد کیجئے, اس ماں کو میری ماں ہو اللہ آپ کی گودی میں سلامت رکھے. کیسے پرسہ دیتے ہو. مولا عباس کو یاد کیجئے. حسین ابن علی نے جناب زینب کو پرسہ اس انداز سے دیا. کہا بہن نانا رسول خدا ہم سے بہتر سے دنیا میں نہ رہے, بابا علی ہم سے بہتر تھے دنیا میں نہ رہے, ماں زہرا ہم سے بہتر تھی دنیا میں نہ رہی, بھیا حسن ہم سے بہتر تھے دنیا میں نہ رہے. بہن جب ان کے مرنے پہ صبر کر لیا تو بہن میری شہادت پہ بھی صبر کر لینا. روتے جائیے, آوازوں کو بلند کرتے جائیے. جو حق ہے شب عاشور کا ادا کیجیے. اس طرح سے شرما کے نہ روئیے. ارباب اللہ جب سب پہ صبر کیا ہے تو میری شہادت پہ بھی صبر کر لینا. امام حسین نے تو تسلی دی تھی. جناب زینب نے ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا. کہا بھیا جب نانا دنیا سے گئے تھے تو چار تھے سنبھالنے والے. بھیا جب اماں دنیا سے گئی تھی, بھیا جب ماں کا پہلو زخمی ہوا تھا, بھیا جب آگ دروازے پہ لائے تھے, بھیا جب دروازے کو آگ لگی تھی, بھیا مجھے یاد ہے کہ ماں دروازے کے پیچھے تھی. آپ سنو گے ہاتھوں کو جوڑ کے روتے جاؤ. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی پرسہ دے دو. بھیا مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی, میں نے دیکھا جب دروازے کو آگ لگ گئی, ایک لائن نے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک لائن نے دروازے کو ایسا دھکا دیا, آگ اور دروازے کے درمیان جگی. بھیا مجھے پتا ہے کہ پہلو میں ماں کی ایک امانت تھی. ماں نے فضا کو بلایا, فضا مجھے سہارا دینا, فضا میرے پہلو میں امانت ہے, وہ شہید ہو گئی. بھیا مجھے یاد ہے کہ یہ جب داخل ہوئے علی کو لے کے آئے, بابا کو لے کے آئے. بھیا مجھے یاد ہے کہ ماں نے وہ پہلو پکڑا, وہ علی کو لے کے جاتے تھے, سیدہ کھینچتی چلی جاتی تھی. ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی آواز بلند کیجیے گا. علی کو لے کے جاتے تھے, سیدہ کھینچتی چلی جاتی تھی. ایک لائن ایسا بھی تھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا کنفذ نظر آیا, اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. کہ بھیا مجھے یاد ہے کہ تازیانے کو اس نے ہوا میں گھمایا. مجھے یاد ہے کہ اس نے تازیانے کو گھمایا. ماما نے بابا کا جو دامن تھاما تھا, اس لائن نے ایک طاقت سے اس تازیانہ ان ہاتھوں پہ مارا. سیدہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا. بھیا مجھے یاد ہے, لیکن بابا تھے سنبھالنے والے. بھیا جب 21 رمضان کو بابا کا سر زخمی ہوا ہے تو بھیا حسن سے سنبھالنے والے. بھیا جب بھیا حسن گئے ہیں
تو آپ سے سنبھالنے والے ارباب اعلیٰ جملہ سنو گے. ایک مرتبہ جناب زینب نے مرثیہ کی انداز سے پڑھا کہ بھیا اگر آپ جا رہے ہیں تو میرے نزدیک نانا بھی چلے گئے, بابا بھی چلے گئے, ماں بھی چلی گئی, بھیا حسن بھی چلے گئے. کہ الیوم مات محمد المصطفیٰ, بھیا آج نانا محمد بھی مارے گئے, بھیا بھی مارے گئے. اب بھیا آپ تھے, یہ سب تھے, آپ چلے گئے تو اب کوئی نہیں رہا. تاریخ کہتی ہے, تاریخ کہتی ہے, میں نے کہہ دیے, میرے جملے کہہ دیے, آپ نے سن لیے, لیکن ارباب اعلیٰ سنیے گا. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد جناب زینب بے ہوش ہو گئی. جناب زینب بے ہوش ہو گئی. امام حسین نے کوشش کی کہ زینب کو کسی طرح سے ہوش میں لائے. خدا نہ کرے کوئی آپ کا عزیز بے ہوش ہو جائے, لیکن کربلا مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے, محسوس کرنے کا نام ہے. ذرا محسوس کیجئے گا. اگر کوئی آپ کا عزیز بے ہوش ہو جائے, آپ کیا کریں گے؟ پانی لیں گے, کچھ قطرے اٹھائیں گے, اس میں پھینک دیں گے, اس سے ہوش آ جائے گی. جب جناب زینب بے ہوش ہو گئی, مجھے نہیں پتا میرے غریب امام نے کس انداز سے زینب کو جگایا. شاید ارباب اعلیٰ بڑا سخت ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں, سنیے گا, سنیے گا, آوازوں کو بلند کیجیے. شاید میرے مولا نے ایک جملہ کہا, فرمایا اے شیعو انا قتیل العبرت, اے شیعو مجھے رلا رلا کے مارا گیا. عباس کے بازو کٹنے میں رویا, کبھی اکبر کے بچی لگنے میں رویا, ناصر کے لاشوں کو مانگ ہونے میں رویا, کبھی محمد کے گلے کٹنے میں رویا, کبھی علی اصغر کے تیر لگنے میں رویا, ہاتھوں کو جوڑ کے, ہاتھوں کو جوڑ کے, کبھی زینب کو بیدار کرنے کے لیے رویا. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جب جناب زینب کو ہوش میں لے آئے, کہا بہن زینب, بہن زینب اگر آپ اسی طرح سے روتی رہی, اسی طرح سے بے ہوش ہوتی رہی, تو بہن پھر اس قافلے کو کون سنبھالے گا؟ بہن پھر بیٹی سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ بہن پھر ان خواتین کو کون تسلی دے گا؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب حسین نے یہ عزم دیا کہ زینب پہ قیامت پڑی, مصیبتیں پڑی, لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی. سنیے گا ارباب اعلیٰ, کیا کیا مصیبتیں پڑی ہے. شام غریبہ میں خیمے جل گئے, روز عاشور ایک پہ ایک لاشا دیکھا, روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. جب حضرت علی اکبر کے سینے پہ برسی لگی, جب حسین ابن علی گئے ہیں, جانے کے بعد علی اکبر کو گودی میں لیا, کہا بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہا بابا اس حسین بن نمیر نے جو میرا مارا تھا اس کی یعنی ٹوٹ کے رہ گئی. حسین ابن علی نے ایک ہاتھ خاک پہ رکھا, ایک ہاتھ سے یعنی نکالی. زینب نے دیکھا, روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. سنیے گا ارباب اعلیٰ, آوازوں کو بلند کیجیے, اسے نہ رونا ہے, سر کو جھکا لے, یہ وہ رونا ہے جس کے لیے رسول خدا نے خواہش کی ہے, جس لیے رسول نے فرمایا اِنَّا فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. حسین ابن علی کے قتل میں مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے, روز قیامت کے ٹھنڈی نہیں ہوگی. کوئی مومن بھی ہو اور حسین کی شہادت بھی سنے, اس کا دل جوش نہ مارے, وہ مومن نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عباس کو جب آخری نیزہ لگ گیا, عباس گھوڑے کی جین سے گرے, حسین ابن علی خالی علم لے کے آئے. جناب زینب ہے ایک طرف, دوسری طرف چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں,
ارباب ازت سنیے گا، جناب سکینہ بچیوں کو تسلی دے رہی ہے کہ بچیوں ابھی میرے بابا آ رہے ہیں، ابھی میرے چچا آ رہے ہیں، عالم آ رہا ہے، سب سے پہلے تمہیں پانی دوں گی، سب سے پہلے تمہیں پانی دوں گی۔ دوسری طرف جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی عباس کا خالی علم آیا، جناب زینب نے بہن کرنے شروع کیے، اے بیویوں مجھے معاف کر دینا، اس کے سہارے میں مدینے سے لے کے چلی تھی، بیویوں کا عباس مارا گیا، جناب سکینہ نے جو پیالے ہاتھوں میں تھے توڑ دیے۔ اب بچوں اب کوئی پانی نہ مانگے، میرے بابا کے پاس اب کوئی دوسرا عباس نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک پہ ایک لاشاں دیکھتی رہی، بعض لاشوں پہ روئی بھی نہیں، انہوں محمد کے لاشیں آئے، دیکھا ضرور لیکن روئی نہیں۔ علی عسکر کے حلق پہ تیر لگتا ہوا دیکھا، اب عابدہ معافیہ کے آواز ہوئی ہے، سب کو پیٹی اور عابدہ، یہ رات رونے کی ہے، یہ رات مت انتظار کی ہے کہ ذاکر پڑے گا تو آپ نے رونا ہے نہیں۔ علی عسکر کے حلق پہ تیر لگتا ہوا دیکھا، روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب حسین ابن علی چلے، جب حسین ابن علی چلے، حسین ابن علی خیمے سے ارباب اعلیٰ جب چلے، زینب پیچھے پیچھے چلی، حسین نے یہ دیکھا کہ زینب پیچھے پیچھے آ رہی ہے، ایک مرتبہ کہا بہن آپ اندر چلی جائیں، میری زندگی میں نہ آئیے گا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی گئے، زینب نے کہا یا ابن الزہرا مہلا مہلا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جائیے، اپنا حسین چہرہ دکھاتے جائیے۔ ارباب اعلیٰ ختم ہو گئی، میں اپنے آپ کو بلند کیجیے، جس طرح سے عالم نکلے ایسے محسوس کیجیے جیسے آپ یہاں پہ نہیں ہیں، آپ روز عاشور کربلا میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے چلنا شروع کیا، زینب ایک مرتبہ در خیمہ کو دھار کے کھڑی ہو گئی، ایک مرتبہ حسین ڈرتے رہے، تکبیر بلند کرتے رہے، زینب سنتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا حسین کی تکبیریں تھم گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے ارباب سر کو پیٹیے، ایک مرتبہ زینب زینبیہ پہ چلی گئی، جا کے دیکھا عجیب منظر دیکھا، ارباب ہاتھوں کو جوڑ کے دیکھا بھائی گھوڑے کی زیر پہ نہیں ہے، سر سجدے میں ہے، نہیں آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کے ارباب عبادت کیجیے، عبادت کیجیے۔ ایک شمر تھا ہاتھ میں، خنجر تھا، خنجر کو لہرا کے بس ارباب ختم ہو گئی مجلس، یہ مصیبت گزری، شام غریبہ ہو گئی، روتی رہی، بے ہوش نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ 11 محرم کی صبح ہو گئی، ہاتھوں میں رسل پہنائے گئے، ہاتھوں میں رسل پہنائے گئے، ایک بیوی کے ساتھ ایک بچی بٹھائے گئے۔ جانتے ہو جناب سکینہ کو جناب زینب کے ساتھ بٹھایا گیا، روتی رہی، بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ زینب نے اعلان کیے، جانتے ہو کیا طریقہ کار تھا، آگے آگے کٹے ہوئے سر تھے، پیچھے پیچھے زینب کا محمل تھا، سکینہ بیوی آگے تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے ارباب اعلیٰ۔ ایک وقت ایسا آیا سکینہ بیوی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گولی میں لے، ایک مرتبہ چانس تھا کہ سکینہ گر جاتی، جناب زینب نے تھاما، محل کرنا شروع کیے، بھائیا یہ زینب کیا کیا سنبھالے، بھائیا تیری بیٹی سنبھالے، بھائیا یہ قیدی سنبھالے، بھائیا تیرا دین سنبھالے۔ ایک مرتبہ جب اپنے رسول پہ گئی، زہر کرنے شروع کیے، کہ نانا اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، بولو محمد مارے گئے، نانا علی عسکر کے حلق میں تیر چل گیا، نانا میں حسین کی سونانی لائی ہوں، نانا 3 دنوں کے پیاسے حسین تھے، کچھ رگوں پہ خنجر چل گیا، ماتم کی کیا معاملہ ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا، لوگوں سے کہا، اے لوگوں تم چلے جاؤ، مجھے نانا سے کوئی بات کہنی ہے۔ لوگوں نے پوچھا بی بی کیا کہو گی؟
आज नाम मौला भाईजान सभे बनाए